کس کے لیے دے رہے ہو؟ تو خدا را اللہ کہتے ہیں مما تحبون، جو تجھے سب سے پسند ہے نا وہ اللہ کے لیے نکال. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تو اس کو خوب علم رکھتا ہے کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے. کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، آگے بنی اسرائیلیوں پر تمام کھانے حلال تھے، کوئی حرام نہیں تھا. وہ جو بنی اسرائیلیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ یہودی جو ہے نا، یہ اسرائیل ریاست، یہ اسرائیل اپنا لقب سمجھتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل. تو بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. تو یہ یہود اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، بس باقی سب ایسے ہی ہیں، دنیا ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم اصل دنیا کے مالک ہیں اور ہم مالک و مختار ہیں. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ خود سے تم نے چیزیں حرام کی ہیں، اللہ نے نہیں کی. تو رات لے آؤ، اس میں بھی یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی. تو جو اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے وہ سب سے بدترین جھوٹا ہوتا ہے. آگے بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے. مشرکین مکہ وہ تو مکے میں تھے، اور جب آپ مدینے میں آئے نا تو یہودیوں کے ساتھ ایک تنازع کھڑا ہو گیا، بحث شروع ہو گئی. یہودی کہتے تھے کہ مسجد اقصی پہلے بنی ہے اور مسلمان کہتے تھے بیت اللہ پہلے بنا ہے. آپس میں جب ان کا تکرار بڑھ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا اس میں فیصلہ ہو، تو پھر اللہ نے یہ آیات کریمات نازل کی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، زمین پر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو بنایا گیا. اس کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب فاصلہ کتنا ہے دونوں کے درمیان تعمیر کا؟ تمہیں 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال پہلے بیت اللہ بنا اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بیت المقدس تعمیر ہوئی ہے. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا یہ مکہ شہر میں اللہ کا گھر ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. سبحان اللہ، برکتوں کے مشاہدے تو ہم نے کیے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہو کے آتا ہے. اور پھر وہ یہی کہتا ہے کہ واقعتاً اللہ کا گھر ہے اور وہاں پہ برکت ہی برکت ہے، ہدایت بھی ہے. اور اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں اسے ہوتی. یہ تو پاکستان تھوڑا ہے، شیخ پورا تھوڑا ہے، چند پیسے ہو تو بندہ کانپ رہا ہوتا ہے. اللہ کرے میں گھر پہنچ جاؤں، وہاں پہ آپ کے پاس لاکھوں ریال ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، روڈوں پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، ٹینشن ہے ہی نہیں. من داخلہ ہو کانا آمینا، جو اس میں داخل ہوتا ہے پھر امن ہی امن ہوتا ہے، پھر سکون ہی سکون اس کو ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہمیں اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. اس میں بہت کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں. گردونواں ہم کتنے بندوں کو جانتے ہیں، صاحب ثروت ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، حج نہیں کر رہے. کدے جی فلانی کڑی دا ویاہ کرنا ہے، منڈے دا ویاہ کرنا ہے، پھر فلانا او دوتی دا ویاہ ہونا ہے، پھر پوتی دا ہونا ہے، پھر کو آفا جی صاحب صوب لگا تے چلے جاواں گے. یہ انج کہن دیا جی میں رب تے کو سان چاڑنا سو جا کے، تو نہ جا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فرض ہے. آپ نے کیا کہا صحابہ اگر طاقت ہونا، صحت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو جلدی جلدی حج کر رہا ہو. کیا کرو؟ جلدی جلدی. کیوں؟ پھر کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی آزمائش آ جائے گی، کوئی پریشانی بن جائے گی اور تم سے وہ استطاعت چھین لی جائے گی. اس لیے جب اسباب اکٹھے ہو جائے نا جلدی جلدی فریضہ ادا کر رہا ہو، جلدی جلدی ادا کر رہا ہو تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. اور آپ حیران ہوں گے یہ جو آخری جملہ ہے نا، ومن کفر. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے حج نہ کیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہا. ومن کفر جس نے کفر کیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہا جس نے حج نہیں کیا. تو حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر والے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس کی سنگینی آپ خود سمجھ جائیں.
کفر کے لفظ کے ساتھ قرآن تعبیر کر رہا ہے. اور حضرت عمر کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، قول ہے ان کا ذاتی. وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو پھر حج نہ کرے، وہ ایسے ہی مرتا ہے جیسے کوئی یہودی مرتا ہے یا کوئی عیسائی مرتا ہے. ہماری غفلتی بڑی ہے، سستی بڑی ہے. تو خدا را ابھی حج کا موسم جاری ہے، تو خدا را جن کے پاس طاقت ہے فوراً عزم کریں، اللہ کے گھر کو روانہ ہو. یہ حج کر کے ہے، نیت کی بات ہوتی ہے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے ان کی زندگی 92 سال تھی، 92. کتنے سال؟ اور حج کیے ہیں 86. کتنے حج کیے ہیں؟ عمر کتنی؟ وہ کہتے پہلا حج کیا تو میری عمر 6 سال تھی. تو پھر میں ہر سال نہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کے اللہ کو کہتا تھا یا اللہ یہ آخری میرا چکر نہیں ہے، میں نے اگلے سال بھی آنا ہے. وہ کہتا ہر سال ہی میں عرفات میں اللہ کو کہتا تھا یا اللہ اللہم لا تجعل آخر العہد، یا اللہ اس کو آخری چکر نہ بنانا، میں نے دوبارہ بھی آنا ہے. کہتا پر میں ہر سال ہی دعا کرتا رہتا تھا، اللہ مجھے ہر سال ہی بلا لیتا تھا، ہر سال ہی بلا لیتا. 86 حج، 92 عمر ہے. تو یہ تو ادھر کی بات ہوتی ہے. ادھر جب شوق پیدا ہوتا ہے پھر اللہ رستے کشادہ کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، ہم کاروباری لوگ ہیں نا، انویسٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں سے کوئی پرافٹ ہے. بولو تاجرو، پیسے ہوتے لائی دینے جتوں کوئی پرافٹ. اللہ کی قسم یہ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ جس کی گارنٹی سونے نبی نے دی ہے، تابع الحج بین الحج والعمرہ. اور میں لگاتار حج عمرے کرو، محبوب فائدہ کیا ہوگا؟ میں 2 فائدے ہوں گے. ینفیان الفقر، جتنے تم انویسٹمنٹ کرو گے نا اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دے گا. یہ پہلا وعدہ ہے. دوسرا والذنوبہ، جس طرح بٹی کے اندر سونار سونا ڈالتا ہے، وہ میل کچیل الگ کر دیتا ہے، سونا الگ کر دیتا ہے. ادھر کا چکر لگایا کرو، ادھر کا چکر لگانا بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس کا تذکرہ آگے اہل کتاب ان کے ساتھ بار بار مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں. اور ایک مشہور قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پڑھو وَاعْتَصِمُوا. کتنی مشہور آیت ہے، ہر گروہ ہر فرقہ اس کو پڑھ رہا ہے اور اپنے سچے ہونے کی دلیلیں بھی پیش کر رہا ہے. جو جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کو پڑھ رہی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے. یعنی ایک گروہ جماعت سے الگ ہوتا ہے، الگ ہو گیا ہے، اور الگ ہو کے پھر اس آیت کو پڑھ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وہ الگ ہو رہا ہے. بھی الگ ہونا کیوں ہے؟ اگر اکٹھے رہنا تو الگ کیوں ہو رہے ہو؟ الگ نہیں نہ ہونا چاہیے. تو خدا را ہم امت مسلمہ خالصہ اہل سنت دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، آگے چل کے آ رہا ہے اسی پارے کے اندر آپ نے عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے. کن کے ساتھ؟ بولے عیسائیوں سے ہو سکتا ہے تو مسلمانوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا؟ عیسائیوں سے تھا قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. وہ عیسائیوں آؤ اس کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کلمے پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. 70% مسائل مشترکہ ہیں اہل سنت کے. تو خاص کر کافروں کے خلاف، دشمنان صحابہ کے خلاف، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف ان کو ایک صف پہ ہونا پڑے گا، وگرنہ آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کر ہی نہیں سکیں گے. اللہ کی قسم ہے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. وہ جو 70% تمہارے مسائل یکساں ہیں ان پر تو جمع ہو جاؤ نا، ان پر تو اکٹھ کرو. میرے نبی نے تو مدینے میں آ کے عیسائیوں سے اتحاد کیا ہے اس یکساں جملے پر. آج وقت کی اہم ذمہ داری. اچھا وہ یہودی مارتا ہے
وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے حنفی انہوں چھڑ دیو، مالکیت انہوں چھڑ دیو، وہ بھائی کلمہ گو ہر ایک کو مار رہا ہے، وہ ہر ایک کو ہی مار رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ کفر کے خلاف جمع ہونا پڑے گا، ان باطل قوتوں کے خلاف اتحاد کرنا پڑے گا، وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر الگ الگ رہیں گے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے تو پہلے ہی ہوئے پڑے۔ اللہ کرے اللہ امت کے شرازے کو ایک جگہ پہ جمع کر دے۔ قسم اللہ کی امت جمع ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اپنے ساتھ کھیل ہے، یہ بر صغیر ٹکڑے ہوا ہے، پاکستان الگ ہوا ہے، اب 22-25-30 کروڑ ادھر ہے اور کوئی 40-35-40 کروڑ مسلمان انڈیا کے اندر ہے۔ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ اور بھائی اللہ کا واسطہ سوتے تو صحیح نا، ہماری قوت تو 2 ٹکڑے پہلے ہی کر دی انہوں نے۔ ان کو بھی پتا ہے یہ 70-80 کروڑ اگر اکٹھے ہو گئے نا تو پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ بڑے پلین کے ساتھ انہوں نے ٹکڑے ہی 2 کر دیے، پھر بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر دیا، الگ الگ کر کے مار رہا ہے وہ، عربوں کو بھی الگ الگ کر کے مار رہا ہے۔ تم جمع نہ ہوگے تو اللہ کی قسم نام و نشان مٹ جائیں گے۔ جمع ہونا پڑے گا، اللہ کی توحید کے لیے، سونے کی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے جمع ہونا پڑے گا۔ اللہ ایسا لیڈر ہمیں عالمی طور پہ عطا کر دے، عالمی۔ ہم لیڈر سے ہی محروم ہیں، اللہ معافی دے، لیڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کوئی عالمی طور پہ لیڈر عطا کر دے، وہ لیڈر مل جائے، مسلمانوں کو ایک تصمیم میں پروئے، پھر اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کی رسی۔ اب صحابہ میں اختلاف نہیں تھے، اختلاف تھے، لیکن اللہ کی قسم وہ ان اختلافات کی وجہ سے الگ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی رہتے تھے، ایک ہی رہتے تھے۔ مشہور حدیث ہے بخاری میں، حضرت عثمان نے پوری نماز پڑھائی حج میں، پوری نماز۔ سونے نبی پاک نے قصر پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق نے قصر پڑھائی، حضرت عمر نے قصر پڑھائی، حضرت عثمان نے پوری پڑھائی۔ ایک بڑی جماعت، انہوں نے کہا یہ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عثمان سے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا ایک اجتہاد تھا کہ میں مکے کا رہائشی ہوں، میری جائیداد یہاں پہ ہے، میرا سب کچھ یہاں پہ ہے، میری تو قصر نہیں بنتی۔ صحابہ کا ویو یہ تھا کہ یہاں پر سونے نبی نے جب قصر کی ہے تو کوئی مقامی ہے یا غیر مقامی قصر ہی کرنی پڑے۔ اچھا، لوگوں کو یہ تھا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 جماعتیں ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم جب نماز کا ٹائم آیا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب جماعت کروائی تو سب صحابہ پیچھے جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا صحابی سے بھی آپ نے تو اختلاف کیا ہے، فرمایا اختلاف اب بھی ہے، لیکن میں سونے نبی کی امت کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے کی وجہ سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ صحابہ اس پر قائم تھے اور صحابہ نے دنیا کو فتح کیا۔ 64,65,000 مربع میل تک حضرت معاویہ کے دور میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس کی بیک پہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ سلطنت عثمانیہ یہ ڈراموں کے ذریعے چلے اس کا نالج کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑھتے ہی جا رہے تھے، یورپ پہنچ گئے تھے، یہ عثمانی یورپ پہنچ گئے تھے۔ بریک کیوں لگی؟ گھر میں آگ لگ گئی، اقتدار کی لڑائی گھر لگ گئی، ٹکڑے ہو گئے، باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف۔ وہ جب خبریں پہنچی کہ تم تو آگے بڑھ رہے ہو، تمہارے مرکز میں لڑائی چل گئی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، فتوحات رکی، بریک لگی، واپس گھروں کو آئے، وہ لڑائی آج تک نہیں ختم ہوئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کی قسم یہ تو دل کے دکڑے ہیں جس کا ہم اظہار ہی کر سکتے ہیں نا، ابھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے کوئی اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، ہم نا امید قطعا نہیں ہیں، وہ رحمتوں کا نزول کرے اور اللہ ہمیں وہ موقع دکھائے جب امت ایک لڑی کے اندر پروئی جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور یہ حق ہے، 2 باتوں میں اختلاف ہے تو بھئی اس میں اکٹھ جو ہوگا نا
وہ اکٹھ اس مسئلے پہ ہوگا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حق نے باطل کی طرف تو نہیں نہ جانا، تو جو غلطی پہ ہے وہ حق کی طرف آئے گا، یہ اصول ہے. اور اگر وہ نہیں آتا تو پھر بندہ حق کے اوپر قائم رہے گا. ہماری ذمہ داری یہی ہے. سونے نبی نے فرمایا میری امت قیامت تک، جو ایک گھروں میری امت کا ہے، قیامت تک حق پہ رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت انہیں مارنا چاہے گی مار نہیں سکے گی، ختم کرنا چاہے گی ختم نہیں کر سکے گی. وہ ہوں گے جو قرآن و سنت کے ساتھ قائم ہوں گے اور قیامت تک قائم رہیں گے. وہ حق والی جماعت ہوگی. اللہ ہمیں اس حق والی جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے. اور پاکستان میں تو ہم قرآن و سنت کے ذریعے کسی کو پرکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے جو ادھر صف بندی ہو رہی ہے نا فلسطین میں، شام میں، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے قرب قیامت ایک شام سے لشکر نکلے گا، ایک یمن سے نکلے گا، ایک مدینے سے نکلے گا. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کس لشکر کے ساتھ ملیں؟ فرمایا شامیوں کے ساتھ مل جانا، وہ اس وقت سب سے درست رستے پہ ہوں گے. شامیوں کے ساتھ ملنا. تو وہ شام والے دیکھیں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نمایاں کر دیا ہے. اللہ ان کو اور مضبوط کرے اور اسلام کا پیغام اللہ اونچا کر دے. کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دے. یقین جانے ایسے لیڈر چاہیے ان کی شرارتوں کو سمجھے، پھر ان کا مقابلہ کرے اور امت کا درد لے کے وہ میدان میں آئے. اللہ ہمیں ایسی قیادت اور سیادت نصیب فرما دے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو وہ وقت جب تم دشمن تھے، لڑتے تھے آپس میں، تو اللہ نے اسلام کی دولت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. بھائی سگے بھائی نہیں ہے، سگے نہیں ہے. مدینے میں آ کے بھائی چارہ قائم ہوا ہے. قسم اللہ کی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے جا رہے. وہ کہہ رہا یار میری بیوی ہے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، جو تجھے اچھی لگتی ہے نا مجھے بتا، میں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے. میرے 2 زمین کے ٹکڑے ہیں، جو تجھے پسند ہے ایک میں تجھے دے دیتا ہوں. یہ ہے کہ تم پہلے دشمن تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے تمہیں محبت والا بنا دیا. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. بڑی ضرورت ہے. اللہ ہمارا مسلمانوں میں اتفاق پیدا کر دے، اللہ محبت پیدا کر دے، باہمی محبتیں پیدا کر دے. اینا تے کسی ہندو نو اسی گسے نہ نہیں ویندے جنہیں بریلوی دیوبندی بھابی ایک دوجے نو ویندے ہاں سی. ہاں جی، جنہ گھور کے جی میں کھا ہی جانا ایک دوجے نو. بھائی کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں. وہ نفرت جو کافروں کی ہے نا وہ کافروں کے لیے رکھیں. ہاں بدعت اور شرک کا دکھ اور اس کا دل کے اندر قلق ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ قیامت تک رہنی چاہیے، زندگی پر رہنی چاہیے. لیکن خدا را اصلاح کب کریں گے؟ جب محبت کریں گے. جب نفرت کریں گے تو نفرت سے اصلاح ہوتی ہے. یہ آگے آ رہا ہے بلکہ آ ہی گیا. فرمایا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے محبوب اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے پاس کبھی بھی نہ بیٹھتے. لو کنت فظا غلیظ القلب، اور نرم ہو جاؤ. نرم ہوگے لوگ آپ کے قریب بیٹھیں گے، ان کو قرآن و حدیث کی دعوت سناؤ گے تو سنیں گے نا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جامع قربان کرنے والے کوئی بھی نظر نہ آتا. یہ اجتماع اس لیے ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے. اور اخلاق کیسا ہے؟ سبحان اللہ. نماز پڑھانے لگے، تکبیر ہو گئی، نماز پڑھانے لگے. ایک سیاہ رنگ کی بی بی، سیاہ رنگ کی خادمہ غلام، وہ چلتی آئی آگے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. فرمایا چلو بات سناؤ اپنی. وہ لے کے نا آپ کو ایک سائڈ پہ چلے گئی. صحابہ کہتے ہیں کافی دیر تے اتنے کوئی مولوی کر کے ویکھے ہاں تے مقتدی انہوں گھر نہ چھڈ کے آئے تے گل کرے جے ہیں تو کھلوندا نہیں ایڈا. اللہ کی قسم ہے ابو بکر عمر عثمان علی انتظار کر رہے ہیں. میرا سونا نبی اس غریب غلام بی بی کی بات سن رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس نے مکمل کمپلیٹ کی نا تو پہلے تو مولویاں دا صاحب ہی ہے نا، وہ بندہ ویندے نے تگڑا ہے تو ٹائم دے دیے، ماڑا ہے تو سلام ہی پورا نہیں لیندے ہو، ہن اگلے ملے ٹور دے نے.
ادھروں کوئی خیر نہیں پہنی. اللہ کی قسم میرے نبی کا اخلاق بڑا اونچا اخلاق ہے. سبحان اللہ. جب اس نے اپنی بات مکمل کی وہ خود گئی تو پھر آ کے آپ نے نماز پڑھائی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اس کی وقت کی اہم ضرورت ہے. اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے. آگے ایک اہم ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی, اس کا تذکرہ ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو اور تمہاری بہتری یہ ہے کہ سابقہ امتیں صرف اپنا سوچتی تھی, صرف اپنی فکر میں رہتی تھی. تم بہتر ہو ان سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, نصرانیوں سے, پہلی امتوں سے تم بہتر ہو. اور بہتری کی ریزن کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم فقط اپنا نہیں سوچتے, تم امت کا سوچتے ہو, لوگوں کو دعوت دیتے ہو, نکلتے ہو باہر, ان کو پیغام سناتے ہو. یہ جو پیغام سنانا ہے نا, اس نے تم کو دنیا میں ممتاز کیا ہے اور تم بہترین امت ہو کائنات کی. اللہ ہمیں یہ شرف بھی نصیب فرمائے. کوئی مشکل تو نہیں ہے یار. سب صحابہ مولوی نہیں تھے. آپ تاریخ پڑھیں, صحابہ تاجر تھے اور تجارت کے ذریعے صحابہ نے علاقوں کے علاقے مسلمان کر دیے. تجارت کے ذریعے, جہاد کے ذریعے. سب صحابہ مولوی نہیں تھے. قسم اللہ کی, یورپ تک صحابہ پہنچے ہیں, مال تجارت لے کے پہنچے. ان کی ڈیل دے کر, تجارت دے کر, امانت دیانت دے کر, سچائی دے کر, ان کا قول کا درست ہونا دے کر علاقوں کے علاقے مسلمان ہو گئے. دعوت دین, آپ کا عمل دین کی دعوت ہے. آپ کا عمل یہ بھی قریب کی بات ہے. ایک دو بندوں کی نہ بس میں ایویں ایک دوست آ گیا, جی فلاں کام ہے کسی سے کروا دے. میں کہہ جی فلانے بندے سے کروا دیتا ہوں. اس کو کہا, نہ کوئی لینا نہ دینا. اس نے اس کو کھجل کرنے کی انتہا کر دی. وہ ساری بدی میری جھولی میں پڑ گئی. میں کہا یا اللہ کہا تو میرے پیو دی بھی توبہ ہوئی. یہی ہوتا ہے نا. اخلاق کیا ہے؟ ڈیل کر رہے ہیں تو مکمل کریں, بات کر رہے ہیں تو پوری کریں. اللہ کی قسم ہے 2 نمبری نے امت مسلمہ کو تباہ کیا ہے. کولو قرار نہیں ہے, امانت دیانت نہیں ہے, حالات ہی ایسے. یار کم از کم ہم تو صحیح ہو جائیں. لوگوں نے چھڈو, میں صحیح ہو جاؤں. میں ہمیشہ سچ بولوں, امانت داری سے کام لوں, کبھی ہیر پھیر نہ کروں, تو حالات تو بہتر ہوں گے نا. تو فرمایا تم بہتر ہو, تم لوگوں کے نیکی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. اللہ ہمیں توفیق دے دے, توفیق دے دے. کوئی دکان پہ بورڈ لگائیں, وائٹ بورڈ لگا لیں, روزانہ کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت لکھ دیا کرے. جتنے کسٹمر آئیں گے وہ چیز بھی لیں گے, کھڑے کھڑے وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ لے گا. تبلیغ ہوگی کہ نہیں؟ پیسے لگے, کوئی محنت مشقت ہوئی, ہم اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. درد تو رکھے نا بھائی, آسان مشکل. اب تبلیغ مشکل نہیں ہے, سوشل میڈیا ہے. اب ہم کتنے بندے بیٹھے, فیس بک پہ ایک بندے کے ساتھ 5000 بندہ اٹیچ ہوتا ہے. کتنا جی؟ آپ اپنی فیس بک پہ ایک قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کر دیں, وہ کتنے بندوں کو پہنچ گئی؟ اللہ کی قسم درد رکھیں. اس درد کو رکھ کر دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا کریں. جتنے بھی ذرائع ہیں ان ذرائعوں سے دین کی دعوت کا کام کیا کریں. کسی کی بھی ہدایت کا سبب کوئی چیز بھی بن جاتی ہے, کوئی بھی چیز بن جاتی ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے اور ہمارے ذریعے اللہ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اس کا اللہ نے تذکرہ یہاں پہ کیا ہے. آگے جنگ بدر کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر ہے, لیکن ایک رکوع میں آگے چل کے نا سورۃ انفال میں ڈیٹیل آئے گی, وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. آگے فرمایا یہ سود کی بدترین اور سب سے پہلی قسم کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا, سود نہ کھاؤ, اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ. یہ جو سود کی بالکل پہلی ترین قسم تھی نا, قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. اچھا, اس سے بھی بعض بندوں نے داں لگانے کی کوشش کی قرآن کی آیت سے. اب یہ ہوتا کیا تھا, مشرکین مکہ پیسے ادھار دیے, کسی کو دے دیے, مہینے بعد دینے نہیں, تو لاکھ دا 1.25 لاکھ دینا ہی ٹھیک ہو گیا. مہینے بعد گیا, پاجی پیسے, یار پیسے نہیں بنے, ہوں پھر مہینے کو دا ٹائم دے دیو, پھر ہوں تو 50,000 دینا ہی. ہوں تو راسم چلتا ہے نا منڈی سے,
یقین جانے ڈیو تے چل رہا ہے 15 دن دیہڑی دے نال پھر سود بڑھتا جاتا ہے، اضعاف مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے سود کو کھاتے ہو، شرم تو کرو نا۔ یہ بالکل گندی ترین اور کبھی ترین سود کی قسم ہے، گندی ترین قسم ہے سود کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، سود کی گندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کاروباری معاملات میں بڑا کچھ ایسا چل رہا ہے، سونے کے معاملات میں، تجارت میں دل بڑا کانپتا ہے، مگر اللہ ہمیں سود کی ہر قسم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ نہ کرے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، معاف نہیں کرے گا، میں معافی مانگوں شرم آ رہی ہو، نہیں بھائی، فوراً معافی مانگو۔ تم معافی مانگو گے وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تم نے شرم نہیں کرنی، بس جب غلطی ہو جائے شیطان کو راضی نہیں کرنا، لیٹ کرو گے شیطان راضی ہوگا، فوراً کہو یا اللہ غلطی ہو گئی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بندے سے صبح غلطی ہوئی، اس نے توبہ کی، سچی توبہ کر، زور پڑی، کچھ وقت گزرا، پھر غلطی ہو گئی، اس نے پھر توبہ کی، شام ہوئی، اس سے پھر غلطی ہو گئی، اس نے پھر توبہ کی۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں، فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یا اللہ ہاں، اس کو پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا رب ہے جو غلطی کی سزا دینے پہ قادر ہے، اس کو پتہ ہے۔ اچھا فرشتوں اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا رب میرا گناہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے۔ فرشتوں اس نے مجھے دیکھا نہیں تو دیکھو مجھ سے معافی مانگ رہے۔ قسم اللہ کی، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس سے 3 مرتبہ غلطی ہوئی ہے نا، میں نے اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی۔ قسم اللہ کی، دیر نہ کریں، لیکن دلیری سے گناہ بھی نہ کریں۔ ہاں دلیری سے گناہ بھی نہیں کرنا۔ ہاں کبھی دان لگ جائے شیطان کا، سچی توبہ کی ہے، شیطان کا دان لگا، پھر توبہ سچی توبہ کرنی، دیر نہیں کرنی۔ اللہ انشاءاللہ گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ آگے جنگ احد کا ذکر ہے، اس میں بس اشارتاً یہ ذکر کرتے ہیں، 50 بندے آپ نے درے پہ کھڑے کیے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا نقصان بہت زیادہ ہوا، سونے نبی کا سر مبارک زخمی ہوا، خون جاری ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، بہت بھاری نقصان ہوا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، دیگر 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت گہرا صدمہ لگا صحابہ کو اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو غصہ بڑا تھا ان صحابہ پر، بہت غصہ تھا کہ ہم تو فتح ہو چکی، کافر بھاگ چکے تھے۔ وہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید آئے، انہوں نے دیکھا درہ تو خالی پڑا ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، بہت سونا تو وہ درہ دیکھا ہوا ہے نا۔ تو حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آئے، موقع مل گیا، وہ اوپر سے اٹیک کیا، مسلمان ذرا ایزی تھے تو پھر سنبھل نہیں پائے، اللہ اکبر، بڑا نقصان۔ میرے نبی کو غصہ بڑا تھا، اللہ نے نا صحابہ کی بات تھی، اچھا یہ نہیں کہا کہ چلو مدینے چلے جائیں گے تو دوبارہ آیت نازل کر دیں گے، اسی موقع پہ جبریل کو بھیجا ہے۔ کس موقع پہ؟ بات صحابہ کی تھی، اور منکرین صحابہ تو آج تک ویسے نہیں چھوڑ رہے، اللہ نے اسی موقع پہ قرآن نازل کر کے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، محبوب آپ کے یار ہیں، صحابہ ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن سن لیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اسی جگہ پہ، اسی گراؤنڈ میں کہا میں نے انہیں سے معاف کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں کہا، اسی رکوع میں نا، اسی رکوع میں اللہ بات کرتے کرتے پھر اس رکوع کی آخری آیت میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، محبوب میں پھر کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، پہلے تو ویسے ہی کہا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب پھر اس سے مزید تاکید والا جملہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، محبوب آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے ان سب کو معاف کر دی۔ یہ کیوں کیا ہے؟ کل کو کافر کہیں گے، وہ کافر آج بھی کہہ رہے، تو اللہ نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا، بھی غلطی ہوئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہوئی ہے، تو غلطی جب ہوئی ہے شہنشاہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو پکڑ کرنے والے؟ اللہ نے معاف کر دیا نا، تو اللہ نے 2 مرتبہ کہا۔ اچھا اگلی آیت
اس سے بھی زبردست، اس سے بھی زبردست۔ اچھا تلق ہونا تے پھک پہ جائے تے آندے نے میں پھر دوبارہ پہلیاں گلاں نہیں رہندیاں، یہی اسی آنے ہیں نا تعلقات جدوں ایک باری جو دراڑ پہ جائے ٹوٹ جان، یار پہلیاں گلاں نہیں رہیا۔ اللہ کہتا ہے محبوب غلطی ان سے ہوئی ہے، اور یہ نہ ہو پہلے آپ ان سے مشورے کرتے تھے اب مشورے نہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَابُو فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلا حکم کیا ہے؟ آپ ان کو معاف کر دیں، میں نے معاف کیا ہے آپ بھی معاف کر دیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، خود معاف کریں اور مجھ سے دعا کرے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں احد کے میدان میں درے سے جن سے غلطی ہوئی ہے، اللہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے ان صحابہ کو معاف کر دے۔ آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ اگلا کام کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کی وجہ سے ان کو کارنر نہیں کرنا، دور نہیں کرنا، آئندہ جب کبھی موقع ملے ان سے آپ نے مشورہ بھی کرنا ہے۔ وہ آپ کی مجلس ہے، آپ کے صحابہ ہیں، قسم اللہ کی اللہ نے لڑی میں پڑویا ہے صحابہ کو، اس غلطی کے باوجود ہمیں سکھایا ہے۔ اور آج کئی ذلیل لوگ اس غلطی کو لے کے صحابہ پہ تان کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اخیر کر دی، محبوب میں نے معاف کیا آپ بھی کریں، صرف معاف نہیں کرنا، مجھے کہے اللہ تو میرے ان صحابہ کو معاف کر، اور پھر آئندہ ہمیشہ آپ نے ان سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا بھی پہلے تم سے غلطی ہوئی ہے پہلے مشورے کیے اب نہیں کرنے، ہم تو یہ کرتے ہیں نا، لیکن محبوب آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان سے مشورے بھی لینے۔ اس قیمتی بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ایک مارکا ہوا نہیں تھا، لیکن آپ چونکہ نکلے تھے، غزوہ حمراء الاسود اسے کہتے ہیں، آپ کے لیے نام نیا ہوگا، حمراء الاسود۔ اس کا پس منظر یہ ہے، آپ کو تھوڑا سا شک تھا کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا ہے، مشرکین مکہ واپس گئے ہیں، کہیں یہ رستے سے واپس نہ آ جائے، تو ہمارا چونکہ نقصان ہو چکا ہے، اگر وہ دوبارہ آئے تو ہم سے سنبھلا نہیں جائے گا۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا، ہمیں علی ان کے پیچھے جاؤ تعاقب کر کے آؤ۔ حضرت علی نے کافی تعاقب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے تعاقب تک تو یہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ جا ہی رہے، وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے رات قیام کیا نا مشرکین مکہ نے، رات ان کا پلان بنا کہ یار ہم نے کیا کیا ہے، وہ جنوان دے نے بھی اپنے ہاتھوں چک مار لگ پہ بھی ہم نے کیا گیا ہے، ظاہری طور پہ ہم کہہ رہے فتح، تو فتح کیا ہوئی ہے؟ فتح تو کچھ بھی نہیں، ہم مکے جا رہے ہیں، فتح کی کوئی نشانی نہیں، نہ کوئی غلام ہے، نہ لونڈی ہے، نہ مال غنیمت ہے، نشانی تو فتح کی ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا نبی زندہ ہے، الحمدللہ سونے نبی پاک حیات ہے، دیگر بڑے بڑے ابو بکر عمر عثمان علی زندہ ہے، وہ حیات ہے، تو ہم خوش کیسے ہو رہے ہیں؟ ہم کیسے خوش ہو رہے؟ فتح تو ہے ہی نہیں۔ واپس چلتے۔ اچھا انہوں نے پلان بنا لیا، آپ مطمئن ہو گئے حضرت علی کی بات پہ کہ وہ نہیں آ رہے، آپ نے لیکن CID، سی بولو، سی قوموں کی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے سونے نبی کی CID کتنی مضبوط ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا حضرت علی کی بات مان لی، ٹھیک ہے علی تو نے جو خبر دیا ہے، لیکن بندے کو پھر بھی تعاقب میں رکھا، کوئی حبی نبی دیکھو تو ہمیں تم نے اطلاع کرنی۔ تو صحابی نے جب حرکت دیکھی، ایک لشکر آ رہا ہے، گھوڑا بجایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے صحابہ کو کہا نکلو، یہ بڑا مار کا قرآن کے جو لفظ ہے نا وہ سننے والے۔ آپ نے کہا صحابہ جو کل میدان میں اور سے واپس آئے ہیں نا وہ تیاری کریں گے، کوئی نیا بندہ نہیں آئے گا، سارے ہی بندے وہ ہوں گے جو کل والے، جس کو جتنے بھی زخم لگے ہیں زخموں کی حالت میں نکلو۔ کمال صحابہ، کمال، قسم اللہ کی ایک صحابی کو 70 زخم لگے بدن پہ، تلوار پکڑی ہوئی اور سونے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں حاضر، میں حاضر۔ واہ صحابہ، واہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا اچھا وہ آگے نا، صرف ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے ابو نا جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، زخم بڑے لگے، تو عمر چھوٹی تھی، 7 ان کی بہنیں تھی، تو ابو نے ان کو جانے نہیں دیا، بیٹا تم گھر رہو، تمہاری بہنیں ہیں، میں جا رہا ہوں، تو شہید ہو گئے۔ تو اپنے ابو کے چہرے سے کپڑا پیچھے کرتے تھے نا،
تو بیٹا تھا برداشت نہیں ہوتا تھا، آنسو نکلی جائے روئی جائے. آپ نے فرمایا جابر تو رو رہا ہے، لیکن میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے، انہوں نے تیرے باپ کی میت پہ سایہ کیا ہوا ہے، سایہ فگن ہے تیرے باپ کی میت میں. سبحان اللہ. اور پھر آپ جب تدفین ہوگی نا، فرمایا جابر اللہ نے تیرے باپ کی روح کو ایک سبز رنگ کے پرندے میں داخل کر دی ہے. پھر اس کو کہا پوری جنت میں جہاں تیرا جی کرتا ہے تو سیر کر، پوری جنت. پھر اللہ نے اسے کہا بھی تیری کوئی خواہش ہے تیرے ابو سے، یہ مسلم کی حدیث ہے، جابر تیرے ابو سے اللہ نے کہا تیری کوئی خواہش ہے، تو تیرے ابو نے کہا میری خواہش ہے. اللہ کہتے کیا خواہش ہے میں پوری کر دوں. فرمایا یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، جتنا مزہ تیرے رستے میں شہید ہونے کا آیا ہے نا وہ مزہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں بھئی یہ نہیں، واپسی نہیں، جنت میں کوئی ہے تو یا اللہ جنت کی تو نعمتیں ہیں. تو یہ حضرت جابر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں. آپ نے کہا کہ صرف وہی شامل ہوں گے جنہوں نے کل جنگ لڑی ہے. تو میں نے نہیں کل جنگ لڑی لیکن میری خواہش ہے، میرے ابو نے بھی جانے نہیں دیا تھا، اب میرا دل کرتا میں کافروں سے لڑوں، مجھے جانے دے. فرمایا جابر تو آ جا. آپ باہر نکلے، حمرائے اسود ایک جگہ کا نام تھا، یہ تقریباً 8-10 میل کے مسافت سے تھی مدینے سے. اب وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ قبیلہ بھی اب آتا، قبیلے کا سردار آپ کے پاس آیا، گفتگو سنی میرے سونے نبی کی، اس نے اسی موقع پہ کلمہ پڑھ لی. اچھا اللہ جب مدد کرتا ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے کہ ان کا کافروں کا مقابلہ کریں گے. اب یہ مکے کی طرف چلا پڑا، ربیہ اس کا نام تھا جو سردار مسلمان ہوا، وہ مکے کی طرف روانہ ہوا. اب چونکہ مشرکین مکہ کو بھی نہیں پتا تھا اس کا کہ یہ کون ہے، وہ جا رہا تھا، قافلہ آ رہا تھا. کدھر جا رہے ہو؟ ہم مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہو. بھائی نہ جایا جے تانوں نہ وڈ ٹوکے رکھ چھڑنے، میں تو ادھر سے آ رہا ہوں، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تو غصے میں ہی بڑے ہیں، ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے بندے اکٹھے ہو گئے. بھائی ان تاری خیر کوئی نہیں ہے، تجھے بچنا کا ہی نہیں ہے. یقین جانے وہ کہتے قافلہ رکا، ابو جال دوسرے سارے یعنی جو سرداران تھے انہوں نے مشورہ کیا بھی کی کریے. انہوں نے کہا بھائی مکے چلیے، اگے بڑا نقصان ہو گیا. تو پھر سارے واپس چل پڑے. اللہ نے عزت کے ساتھ مسلمانوں کو مدینے میں آنا نصیب فرمایا. تو اللہ نے اس غزوے کا بھی اسی جگہ پہ تذکرہ کیا ہے، للذین استجابوا، ہر میں وہ اللہ کے بندے جنگ احد سے بھی آئے ہیں پھر اللہ کے لیے چل پڑے ہیں. اللہ نے ان اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ اسی پہ کیا. آخر میں سورہ آل عمران کی 10 آیات ہے کہ کون سی ہیں، ان کو کب پڑھتے ہیں؟ ہے کسی بھائی کے علم؟ عمر لنگی مسئلے سن دیا. یہ 10 آیات کب پڑھتے ہیں؟ مسنون سنت کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ یاد رہے گی نا. صبح اس پہ عمل کریں گے سارے ہی. بس صبح جب آپ کی آنکھ کھلے نا، کھلے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب بستر پہ بیٹھ جائیں تو صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں ابھی کرتے تھے، بستر پہ بیٹھ کے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیتے ایسے، پھر چہرہ آپ اوپر رہتا اور یہ 10 آیات آپ پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بیوٹیفل آیات ہیں، بڑی پیاری ہیں، ترجمہ پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ سنت ہے، کریں گے نا عمل. تمام ہمارے بھائی جو مستقل تہجد پڑھتے ہیں اس کو اپنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں. اچھا سائنسی اعتبار سے دیکھیں، سائنس یہ برین ہیمرج ہو جاتا ہے نا، اب اس کی بڑی علامت سائنس پتہ کیا بتاتی ہے؟ وہ آدھے بھی جو سوتے اٹھو تو فوراً کھڑے نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سوئے نا تو بستر سے فوراً کھڑے نہیں ہونا چاہیے. بندے کا وجود ریلیکس نہیں ہوتا تو دماغ پہ اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ کو برین ہیمرج ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم سائنس کی تو ایسی تیسی نہیں کر دی شریعت نے. سونے نبی کی سنت کیا ہے؟ پہلے اٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اس کے بعد یہ 10 آیات پڑھنی. 10 آیات پڑھتے بندے کا پورا وجود ریلیکس ہو جاتا ہے. قسم اللہ کی کتنی حکمت ہے سونے نبی کی سنتوں میں.
سائنس ویسے کہہ رہی ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان یورپین کو سائنس کہہ رہی ہے کہ بھئی جب صبح اٹھو نا تو فوراً نہ اٹھا کرو، تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ بیٹھے رہو، ریلیکس ہو جاؤ، پھر اٹھنا۔ واہ کمال سونے نبی کی شریعت ہے اور آپ کی سنت کی حکمت ہے۔ سائنس اب ریسرچ کر رہی ہے، میرے سونے نے 1450 سال پہلے ہی مسئلہ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، اس پہ عمل کریں، دماغی بیماریوں سے بندہ بچا رہتا ہے۔ اچھا آگے سورہ نساء اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے، تو کل کیونکہ 5واں پارہ ہے اس میں سورہ نساء ہے، تو سورہ نساء کے جو مسائل ہیں نا وہ کل ہی ہم ذکر کریں گے۔ آخر